اور لڑکیوں کو ہمیشہ حقائق بتائیں. خیر یہاں تو آپ نہیں بتائیں گے, لڑکیاں خود سرچ کر لیتی ہیں, لیکن میں پاکستان میں کہتا تھا کہ بیٹیوں کو حقائق بتاؤ. خصوصاً ایک بات میں وہاں پر کرتا تھا کہ یہ نہ کہو کہ تمہارا شوہر دبئی میں ہے, نا, یہ آدھی آدھی باتیں کر کے لڑکیوں کو بیوقوف نہ بناؤ. ساتھ میں یہ بھی بتاؤ کہ یہ تمہارا شوہر آیا اس قابل ہے کہ دبئی بلا سکے گا کہ یہ مزدور ہے. بابا دبئی جانے والے ہزار قسم کے لوگ تھے, تو اس کا مائنڈ میک اپ کرو گے نا, بابا آپ کا شوہر ہے, یہ بڑا اچھا آدمی ہے, یہ جو تم مال دیکھ رہی ہو یہ دبئی کی آمدنی ہے, اور یہ اسی صورت میں جب وہ وہاں اکیلا رہے گا اور یہ مال یہاں بھیجے گا. بس تمہیں سال میں 11 مہینے اکیلے رہنا ہے, نہ یہ کہ لڑکی سے کہ یہ تو دبئی جائے گی, یہ تو دبئی جائے گی, یہ تو دبئی جائے گی, اور شادی کے دوسرے دن پتہ چلے کہ نہ یہ 10 سال تک دبئی نہیں جا سکتی. اسی طریقے سے شادیوں میں شرط لگانا جائز ہے. شرط لگانا کیا جائز ہے؟ مثال کے طور پر پاکستان کا لڑکا آتا ہے, یہاں سے لڑکی سے شادی کرتا ہے, بعد میں کہتا ہے جی میں تو بدین کا ہوں, تمہیں بدین جانا ہوگا, لڑکی پر لازم ہے کہ وہ اپنے سسرال جائے. تم سے کس نے کہا لڑکی پہ لازم ہے کہ سسرال جائے؟ یہ تم کو پہلے بتانا چاہیے تھا کینیڈا میں شادی کی ہے کہ تم کو جانا کہاں ہے. کیا یہ جائز ہے؟ تو کہا جائے گا لڑکی کہہ سکتی ہے کہ میں کراچی میں شادی کروں گی, میں کسی بھی گاؤں میں نہیں جاؤں گی. لڑکے کے لیے جائز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ شرط نہیں مانتا لہذا میں شادی نہیں کر رہا. لیکن اگر اس نے شرط مان لی ہے تو لڑکی کو زبردستی وہ کراچی سے باہر نہیں نکال سکتا. اگر کسی نے شرط مان لی ہے تو وہ لڑکی کو یہاں سے کینیڈا سے باہر نہیں لے جا سکتا. تو شادی سے پہلے شرط بھی لگائی جا سکتی ہے. اور اسی شرط پہ ختم کریں ہم کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ مولا امیر المومنین کے پاس جب رشتہ آیا جناب عبداللہ کا, تو جناب زینب کے پاس گئے اور جا کے پوری کنڈیشن بتائی, اور اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک شرط لگائی کہ میں عبداللہ سے اس وقت شادی کے لیے راضی ہوں گی کہ جب وہ یہ مجھے اجازت دے گا کہ جب بھی میرے بھائی سفر پہ جائیں گے تو مجھے اجازت ہوگی جانے کی. تو آئے لڑکی شرط لگا سکتی ہے؟ بالکل لگا سکتی ہے. لڑکا شرط لگا سکتا ہے؟ بالکل لگا سکتا ہے. اور یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. بعد میں یہ حق ہے لڑکی لڑکے کا کہ وہ شرط کو ختم کر دیں. لیکن یاد رکھیں کہ شادیاں اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ بس ہو جائیں. شادیاں اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ دونوں خوشی سے رہیں, ساتھ رہیں, اور یہ شادی چلے. لہذا اشرف الانبیاء نے حقائق بتائے جناب سیدہ کو. کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ علی کے اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ سارے فضائل ہیں لیکن دنیاوی مال نہیں ہے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا, مولا امیر المومنین اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ائمہ طاہرین اور ان کی ازواج مطہرات کی سیرت و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی سیرت و سنت پہ چلتے ہوئے اپنی آئندہ نسلوں کی مشکلات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی سیرت و سنت پہ چلتے ہوئے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو بچوں کی شادیوں کے مسائل ہیں وہ بہترین طریقے سے حل ہوں. ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نسل سے امام زمان علیہ السلام کے خدمت گزار قرار پائیں. ہمیں اور ہماری نسلوں کے امام زمان علیہ السلام کے اصحاب اور انصار میں قرار دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.